الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی صدق اللہ العظیم۔ نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم نکاح تو کرتے ہیں، سنت والا عمل تو ادا کرتے ہیں، لیکن اس نکاح کے ساتھ جو یہ حدیث ہے کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو، اس پہ عمل نہیں کرتے۔ بے جا اسراف نکاح کے معاملے میں، بے جا اسراف، اور اسراف بھی ایسا جس کا کوئی فائدہ نہیں، گناہ ہی گناہ۔ ایک تو سنت ادا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اللہ معاف کرے جو آج کل ایک سلسلہ چل نکلا ہے کہ گانوں کے بغیر، موسیقی کے بغیر اب محفل کو محفل ہی نہیں سمجھا جاتا۔ موسیقی ہوتی ہے، گانے لگائے جاتے ہیں جس میں عورتیں اور مرد کے سامنے ناچ بھی رہے ہوتے ہیں، ڈانس بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور جتنے بھی بے حیائی کے سامان ہیں اس نکاح میں ہم نے پیدا کر لیے، اور اتنا زیادہ ہم نے خرچہ بڑھا دیا کہ لڑکی والوں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن لڑکی والے بھی یہ سارے کام اپنی خوشی سے کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو قرضہ لے کر یہ کام کرتے ہیں اور پھر نکاح کے بعد قرضے کی دلدل میں پھنسے رہتے ہیں۔ عمل کرے سنت کے مطابق، اور نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ارشاد ہے کہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کام ایسا کریں جس میں خرچ کم ہو، اور یہ جو ہم معاملات کرتے ہیں، موسیقی کا چلانا اور مرد اور عورتوں کا آپس میں ناچنا، ڈانس کرنا، اور یہ جو مکس گیدرنگ والی ہم یہ جو سلسلے منعقد کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ سارے معاملات ہمیں شادی کے بعد کتنے سہنے پڑتے ہیں۔ دیکھیے، جب نکاح میں بے تحاشا اسراف ہوگا تو برکت نہیں ہوگی، اور جب برکت نہیں ہوگی تو نکاح کے بعد بے تحاشا مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ تجربے کی بھی بات ہے، ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جو نکاح سادگی سے نہیں ہوتا، شادی کے بعد اس نکاح میں بے تحاشا مسائل پیدا ہوتے ہیں، چاہے وہ میاں بیوی کے درمیان میں اختلافات کے مسائل ہوں، چاہے وہ خاندان میں اختلافات کے مسائل ہوں، چاہے وہ اولاد کے مسائل ہوں، مگر وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ بنیادی اینٹ کو اگر ٹیڑھا لگایا جائے، بنیادی اینٹ کو اگر ٹیڑھا لگایا جائے تو آسمان تک بھی دیوار کھڑی کر لیجئے، ٹیڑھی ہی کھڑی ہوگی۔ کسی چیز کی بنیاد میں برائی پہ رکھوں اور اس کا انجام اچھائی پہ ختم ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں۔ جب کسی کو منع کیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ خاندان والے کیا کہیں گے، سسرال والے کیا کہیں گے۔ بات یہ ہے میرے بھائی، خاندان والوں کو راضی کرو گے یا اللہ کو راضی کرو گے؟ خاندان والوں کو ناراض کرو گے یا اللہ کو ناراض کرو گے؟ یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
کہ آج اگر میں اللہ کو ناراض کر رہا ہوں تو میں اپنی دنیا آخرت خراب کر رہا ہوں. اور چلیں دنیا اور آخرت کی تو بات کی ہے، میں تو اپنی دنیا بھی خراب کر رہا ہوں. شادی کے بعد میاں بیوی میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے لیے کتنا درد سر بنتے ہیں. لیکن ہم اگر صرف یہ سوچ لیں کہ دنیاوی معاملات تو خراب ہو رہے ہیں، لیکن شاید دنیا کا تو ٹائم تھوڑا ہے، گزر جائے گا، لیکن جو آخرت کے مراحل ہیں وہ تو بہت لمبے ہیں، وہ کیسے گزریں گے؟ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ یا اللہ میں نے تیری نبی کی سنت ادا کی، لیکن اس میں بھی میں نے خرافاتیں شامل کر لیں، اور اتنی خرافاتیں شامل کر لیں کہ شیطان کو دیکھ کر پسینہ آ جائے. تو شادی کریں مگر شادی کریں، شادی کریں مگر شادی کریں، اور اپنے بچوں کو بھی اور اپنے خاندان والوں کو اس کی تعلیم دیں. کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جانے دیں، اللہ کو ناراض نہ کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے والا بنائے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.